السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حکایت حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ عشق حقیقی نے ان سے سلطنت بلخ چھڑا کر 10 برس تک بحالت جذب اور نیشا پور میں مشغول عبادت رکھا اور باطنی سلطنت سے نوازا۔ حق تعالیٰ تک وصول کے 2 طریقے ہوتے ہیں جن کے متعلق قرآن میں استدلال پیش ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس بندہ کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس طریق کا نام طریقہ جذب ہے۔ اور دوسرا وَیَہْدِی الیہ من یُنیبُ، اور ہدایت دیتا ہے اس بندہ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و توجہ اختیار کرتا ہے۔ اس طریقے کا نام طریق سلوک ہے۔ سلوک فعل اختیاری ہے اور جذب امر غیر اختیاری۔ بس بندہ سلوک کا مکلف ہے، لیکن عادتاً ہر سالک کو بھی اس کے مجاہدات کے صلہ میں من جانب اللہ جذب نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ بغیر عنایت و یاری حق کے کسی کا کام نہیں بنتا۔ جذب اور سالک ہر 2 طریق بہرحال فضل ہی سے موصل الی المقصود اور ثمر للقرب ہوتے ہیں۔ ذرہ سایہ عنایت بہتر از ہزاراں کوشش طاعت پرست۔ حق تعالیٰ کی عنایت کا ایک ذرہ سایہ طاعت پر ناز کرنے والے کی ہزاروں کوششوں سے افضل ہے۔ جب حق تعالیٰ کی رحمت و عنایت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئی تو بغیر ریاضت و مجاہدہ کے شاہ بلخ کا کام بن گیا۔ بلخ کی سلطنت تو چھڑا دی، لیکن ایک ایسی باطنی سلطنت عطا فرما دی جس کے سامنے 7 اقلیم کی سلطنت بلکہ خزائن السماوات والارض بے حقیقت ہو گئے۔ یہ خبر نہ تھی کہ سلطنت کا سرسبز و شاداب باغ آتش عشق حقیقی نظر ہونے والا ہے۔ کوڑیاں چھوڑ کر جواہرات عطا ہونے والے ہیں۔ خارستان سوختہ ہو کر چمنستان بے خزاں بننے والا ہے۔ جب کسی کے دن بھلے آتے ہیں تو یہی ہوتا ہے۔ سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ رات کو بالا خانے پر سو رہے تھے کہ اچانک پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ گھبرائے کہ رات کے وقت شاہی بالا خانہ پر کون لوگ ایسی جرأت کر سکتے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اے واعظین کرام، آپ کون لوگ ہیں؟ یہ فرشتے تھے جو حق تعالیٰ کی طرف سے غفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے آئے تھے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، حیرت ہے کہ شاہی بالا خانہ پر اونٹ تلاش کیا جا رہا ہے۔ ان حضرات نے جواب دیا کہ ہمیں اس سے زیادہ حیرت اس پر ہے کہ ناز پروری اور عیش میں خدا کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ رجال غیب تو غائب ہو گئے، لیکن بادشاہ کے دل پر ایسی چوٹ لگ گئی کہ ملک و سلطنت سے دل سرد ہو گیا۔ مولانا رومی نصیحت فرماتے ہیں کہ اے لوگو، سلطنت کو مثل ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے جلد خیر بات کہہ دو تاکہ ان کی طرح تم بھی دائمی سلطنت یعنی سلطنت باطنی سے مشرف ہو جاؤ۔ الغرض عشق حقیقی نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو ترک سلطنت پر مجبور کر دیا، اور عشق کائنات کی تمام لذتوں سے دل کو بیزار کر دیتا ہے۔ آخر کار آدھی رات کو بادشاہ اٹھا، کمبل اوڑھا اور اپنی سلطنت سے نکل پڑا۔ سوز و عشق کی ایک آہ نے زندان سلطنت کو پھونک دیا اور دست جنون کی ایک ضرب نے گرابان ہوش کے پرزے اڑا دیے۔ کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا۔
سلطنت بلخ ترک کر کے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور کے صحرا میں ذکر حق اور نعرہ عاشقانہ بلند کرنے میں مشغول ہو گئے۔ نعرہ مستانہ خوش می آئدم تابت جانا چنی می بائدم۔ ترجمہ: اے محبوب حقیقی، مجھے نعرہ مستانہ بہت اچھا معلوم ہوتا ہے اور قیامت تک اے محبوب بس یہی کام چاہتا ہوں۔ اے محبوب حقیقی، اپنے ذکر کے علاوہ مجھے کسی کام میں مشغول نہ کیجیے اور اپنے کرم کے صدقہ میں اپنے عشق سے مجھے معزول نہ فرمائیے۔ جان قربت دیدارا و دوری مدہ، یار شب را روز مہجوری مدہ۔ اے اللہ، جس جان نے آپ کی شان و شوکت قرب دیکھ لی ہو اور قرب کا مزہ چکھ لیا ہو، اس کو دوری کا عذاب نہ دیجیے اور آدھی رات کو اٹھا کر اپنی یاد میں رونے کی توفیق عطا فرما کر جس کو آپ نے اپنا دوست بنا لیا ہو اسے روز ہجر نہ دکھائیے، یعنی فسق و فجور سے محفوظ فرمائیے، کیونکہ گناہ بندہ کو آپ سے دور کر دیتا ہے۔ اے محبوب حقیقی، آپ کا ذکر اور آپ کی یاد ہی روح کی غذا اور دل مجروح کا مرہم ہے۔ ذکر حق آمد غذائی روح را، مرہم آمدیں دل مجروح را۔ حق تعالیٰ کا ذکر ہی اس روح کی غذا ہے اور اللہ کی محبت سے دل زخمی کے لیے ذکر حق ہی مرہم ہے۔ عالم ہے کہ بے لاگ پڑا سوتا ہے، غفلت میں ہر ایک شخص پڑا ہوتا ہے۔ اے دوست، مگر رات کے سناٹے میں لے لے کے تیرا نام کوئی روتا ہے۔ 10 برس تک صحرائے نیشا پور میں دیوانہ وار عبادت میں مصروف رہے اور اسی مضمون کو اردو مثنوی میں یوں مصنف بیان کرتے ہیں: عشق حق نے جب کیا ان پر اثر، سلطنت ان پر ہوئی بس تلخ تر۔ ترک کر کے سلطنت اور مال و جاہ، چل پڑا شاہ بلخ جنگل کی راہ۔ کر رہا تھا نالۂ غم دردناک، دامن جیب و گریباں کر کے چاک۔ 10 برس تک جذب میں پھرتا رہا، عشق حق میں دن رات گھلتا رہا۔ غار نیشا پور میں یہ جان پاک، رٹ رہی تھی اپنے رب کا نام پاک۔ شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ ہے لباس فکر میں شاہ بلخ، گھر سے بے گھر ہو گیا شاہ بلخ۔ شاہی و شہزادگی سب چھوڑ کر، عیش کے سارے علائق توڑ کر، پڑ گیا بس حق سے رشتہ جوڑ کر، ماسوا سے اپنے رخ کو موڑ کر۔ عشق حق آسان نہیں ہے دوستو، عشق حق ارزاں نہیں ہے دوستو۔ عشق کب ڈرتا ہے صنوبر سے، عشق بے پرواہ ہے جان زار سے۔ راستہ ہے عشق کا بس پر خطر، خون ہوتے ہیں یہاں قلب و جگر۔ عشق کا سودا بڑا مہنگا ہے آہ، عشق ملتا ہے بڑے نازوں سے آہ۔ عشق حق ہی ہے غذائے عاشقاں، عشق حق ٹھنڈک ہے جان صادقاں۔ جسم شاہی آج گدڑی پوش ہے، جاہ شاہی فکر میں روپوش ہے۔ الغرض شاہ بلخ کی جان پاک ہو گئی جب ذکر حق سے عشق ناک۔ فکر کی لذت سے واقف ہو گئی، جان سلطان جان عارف ہو گئی۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے حق تعالیٰ کی محبت میں اگر تخت و تاج چھوڑ دیا تو کیا نادانی کی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک سلطنت بلخ کیا ایسی 100 سلطنتیں حق تعالیٰ کی راہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہیں۔ عاشق صادق تو یہی کہتا ہے: قیمت خود ہر دو عالم گفت یہ، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز۔ اے اللہ، آپ نے اپنی قیمت دونوں عالم بتائی ہے،
دونوں عالم کے بدلہ میں اگر آپ مل جائیں تو یہ قیمت تو آپ کی ذات پاک کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ نرخ اور بڑھائیے کہ ابھی بہت ارزانی ہے، اور جان دے کر بھی وہ یہی کہتا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان بھی انہی کی چیز تھی، اگر ان پر نثار کر دی تو کیا کمال کیا۔ کشتنی باز ہزاراں زندگی، سلطنت تھا مردائے بندگی۔ ترجمہ، آپ کی محبت میں قتل ہو جانا ہزاروں زندگیوں سے بہتر ہے، اور بہت سی سلطنتیں آپ کی غلامی پر قربان ہیں۔ بس حق تعالیٰ کی محبت کا سودا سستا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا ان صلاۃ اللہ غالیۃ۔ اے لوگو، خوب غور سے سن لو کہ خدائی سودا بڑا مہنگا ہے، لیکن جن داموں ہاتھ آ جائے سستا ہے۔ متاع جان جانا جان دینے پر بھی سستی ہے۔ اگر حق تعالیٰ کی محبت کی لذت و حلاوت کا ایک ذرہ دل کو نصیب ہو جائے تو جان عزیز نگاہوں میں بے قیمت ہو جائے۔ اگر محبوب حقیقی کی تجلیات کا قلب میں ایک لمحہ کو مشاہدہ کر لو گے تو غلبہ شوق میں اپنی جان کو آتش محبت کی نظر کر دو گے۔ ہے لوگو، اگر قرب خداوندی کی شان و شوکت کا بصیرت قلب سے تم ادراک کر لو تو کائنات کی تمام لذتیں تم کو مرتار نظر آنے لگے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے باطن کو ترک سلطنت سے حق تعالیٰ کے قرب کی جو سلطنت لازوال حاصل ہوئی، اس کو محسوس کر کے ان کی جان پاک بزبان حال کہہ رہی تھی، ملک دنیا تن پرستاں راہ حلال، ماں غلام عشق و ملک لازوال۔ ترجمہ، دنیا کا ملک تن پرستوں کو مبارک ہو کہ ایک دن یہ ملک اور ملک والے دونوں فنا ہو جائیں گے، اور ہمیں عشق کا ملک لازوال مبارک ہو کہ جس پر کبھی فنا نہیں آتی، اور جان اس سلطنت عشق کو ساتھ لے کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اگر چھوٹی سی سلطنت ترک کرنے سے سلطنت لازوال حاصل ہو جائے تو کیا اس ترک سے کسی عقل کو تکلیف ہو سکتی ہے؟ یا اگر کسی مکان کی بنیاد میں عظیم خزانہ مدفون ہو تو کیا اس مکان کے گرانے سے کسی عقل کو غم ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ فرماتے ہیں، اے دوست، خزانہ ہمیشہ ویرانے میں ہی دفن کیا جاتا ہے، پس محل کوئی چیز نہیں۔ جسم اور اس کی قوتوں کو یعنی خواہشات نفسانیہ کو ویران کر دو، یعنی ان خواہشات کے تقاضوں پر عمل نہ کرو اور تقوی اختیار کر لو، پھر خواہشات کے محل کو ویران کرنے کے بعد اسی ویرانہ میں قرب حق اور تعلق میں اللہ کا عظیم خزانہ مشاہدہ کر لو گے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو ترک سلطنت سے جو نعمت ملی اور صحرا میں دریا کے کنارے ذکر و عبادت کی جو حلاوت لذت ان کے باطن کو عطا ہوئی، اس کا لطف انہی سے پوچھنا ہے۔ ان کی محبت آہرا جز آسماں ہمدم نبود، راز را غیر خدا محرم نبود۔ ترجمہ، ان کی محبت اور درد بری آہ کا سوائے آسمان کے کوئی ہمدم نہ تھا، یعنی خلق سے انقطاع نام کے سبب اس آہ میں کوئی شریک نہ تھا، اور ان کی محبت کے راز سے سوائے خدا کے کوئی آگاہ نہ تھا، یعنی اس صحرا کے سناٹے میں کمال صدق و اخلاص سے اپنے مالک حقیقی کو یاد کر رہے تھے۔ اور عاشقوں کے لیے تمام کائنات میں سب سے بہتر وہ مقام ہوتا ہے جہاں اس کو اپنے محبوب کے ساتھ مناجات و سرگوشی کا شرف حاصل ہو جائے۔ حضرت مصنف فرماتے ہیں، اے محبوب، دونوں جہان میں سب سے اچھا وہ مقام ہے جہاں سجدہ میں آپ کے قدموں میں ہمارا سر ہو اور ہماری اور آپ کی راز و نیاز محبت کی باتیں ہو رہی ہوں۔ اس مضمون کو ہمارے خواجہ صاحب مجذوب فرماتے ہیں، تمنا ہے کہ بس ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی، وہاں رہتے جہاں درد و فغاں کا آسماں ہوتا، وہاں بستے جہاں خاکستر دل کی زمین ہوتی، وہاں بستے جہاں خاکستر دل کی زمین ہوتی۔
محبوب حقیقی کے نام کی لذت سے عاشقین کی ارواح مست ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ خاتم مثنوی میں ارشاد فرماتے ہیں، نام اوچو برز بانم نیرود ہر بنمو از عمل جوئے شد۔ اے اللہ، جب آپ کا نام پاک لیتا ہوں اس وقت ایسی شیریں لذت کا ادراک ہوتا ہے کہ گویا جسم کے بال بال سے شہد کی نہریں جاری ہو گئی۔ یہی وہ لذت ہے جو سلطنت چھڑا دیتی ہے۔ حضرت عارف رومی ارشاد فرماتے ہیں، گربہ بینی یک نفس حسن ودود اندر آتش افغانی جان ودود۔ ترجمہ ہے لوگوں، اگر ایک لمحہ کو بھی تم اپنے باطن میں حق تعالیٰ کی تجلیات قرب کا مشاہدہ کر لو تو اپنی پیاری اور محبوب جان کو عشق الہی میں آتش مجاہدات کی نظر کر دو، یعنی حق تعالیٰ شانہ کی رضا کے لیے ہر مجاہدہ اور محنت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے اور عمر بھر کے واسطے اللہ کے کسی عاشق صادق کی غلامی قبول کر لو گے۔ اگر حق تعالیٰ کے قرب کی شان و شوکت تم دیکھ لو تو اس کے سامنے تمام کائنات ماں اپنی لذتوں کے ہیچ اور مردار معلوم ہو۔ جس دل کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم خاص سے نوازتے ہیں، دنیا کی فنائیت کو اس پر زہر فرما دیتے ہیں۔ اس بندہ پر یہ آسان ہو جاتا ہے کہ وہ وصول اللہ اسے نصیب ہو جائے۔ عادت اللہ تو یہی کہتے ہیں کہ بندہ پہلے ریاضت مجاہدہ کرتا ہے پھر وصول اللہ نصیب ہوتا ہے، لیکن کبھی حق تعالیٰ اپنی شان قدرت یوں بھی ظاہر فرماتے ہیں کہ غافل بندہ کو اپنی طرف جذب فرما لیتے ہیں، جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بندہ کو ایک کشش اور کیفیت انس و محبت حق تعالیٰ کی طرف سے محسوس ہوتی ہے۔ یہی طریقہ جذب ہے جس میں وصول اللہ پہلے ہوتا ہے، پھر اس بندہ کو مجاہدات و عبادات کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ پر بھی حق تعالیٰ کی اسی شان جذب و اجتباء کا ظہور ہوا تھا، جس کے بعد سلطنت و حکومت ان کے دل میں بے حقیقت ہو گئی۔ فرض اللہ والے اپنے باطن میں حق تعالیٰ کا خصوصی قرب و تعلق محسوس کرتے ہیں اور اس نعمت کے سبب وہ دنیا مردار کی فانی لذتوں سے مستغنا ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں سے پوچھو کہ ان کے دلوں کو کیا لذت نصیب ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اے لوگوں، میرے زرد چہرے کو دیکھ کر یہ خیال مت کرنا کہ میں تکلیف اور نقصان میں ہوں۔ جسم کمزور سہی لیکن پیر آہنی رکھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت بفضل خدا میرے قدموں کو راہ استقامت سے نہیں ہٹا سکتی۔ تم کو کیا معلوم کہ میرے باطن کو اکمل الحاکمین ذات پاک کی کیا خاصیت حاصل ہو گئی ہے۔ خاصان خدا اگرچہ خستہ حال و پراگندہ بال ہوتے ہیں مگر ان کی شخصیت با اعتبار روحانیت کے لاکھوں انسانوں سے فائق تر ہوتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ حق تعالیٰ کی طرف سے حقائقاً فرماتے ہیں کہ ہاں این دلک پوشان من انت صد ہزار اندر صد ہزاراں یک تن انت۔ اے لوگو، خبردار ہو جاؤ، خوب غور سے سن لو کہ یہ گدڑی پوش ہمارے بہت ہی خاص بندے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان کا ایک خستہ اور شکستہ جسم لاکھوں اجسام انسانیت سے برتر اور فائق تر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مٹی کو تعلق مع اللہ کی برکت سے قیمتی بنا لیا، اس لیے ان کے ایک جسم کی مٹی اللہ کے نزدیک لاکھوں غافل و نافرمان انسانوں کے اجسام سے زیادہ محبوب و پسند تھی، ورنہ خالی جسم کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں۔ جسم کیا ہے؟ ایک شیشی ہے، یہی شیشی اگر اس میں عطر نہ ہو، اور یہی شیشی 1,00,000 روپے کی ہے کہ اگر اس میں اس قیمت کا عطر ڈال دیا جائے، جس قیمت کا عطر ہوگا شیشی بھی اسی قیمت میں بک جائے گی۔ بس اس جسم کی قیمت جب ہی بڑھتی ہے جب اس میں تعلق مع اللہ کا عطر آ جاتا ہے۔ جتنا قیمتی یہ عطر ہوتا ہے اتنی ہی یہ شیشی بھی قیمتی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جسد اطہر جس جگہ مدفون ہے، زمین کا وہ ٹکڑا عرش و کرسی سے افضل ہے۔ بس کافر کا جسم بھی ایک مٹی ہے اور مومن کا جسم بھی ایک مٹی ہے۔ عناصر اربعہ دونوں میں ایک ہی ہے، لیکن ایک خالی مٹی ہے اور ایک میں خزانہ تعلق مع اللہ شیشی ہے اور ایک میں عطر محبت الہیہ پوشیدہ ہے۔
بس مومن کے جسم و جان کی قیمت تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کو اپنے قرب و رضا کے بدلے میں خرید لیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم اموالهم ان لهم جنات۔ ترجمہ تحقیق، اللہ نے مول لے لی مسلمانوں سے جانیں ان کی اور مال ان کے بدلے اس کے واسطے ان کے بہشت ہے، اور کافر کے جسم کی قیمت یہ ہے کہ اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے حق تعالیٰ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ وہ قلب جس کے اندر خدا تعالیٰ کا نور نہیں، اس کو قندیل مت کہو۔ دنیا مردار کی محبت اور حق تعالیٰ سے غفلت کے باعث وہ مثل ایک قارورہ کی شیشی کے ہے جس میں پیشاب بھرا ہوا ہے۔ بس غفلت زدہ قلب کو قندیل کہنا اور اس کی تعریف کرنا نہیں۔ بس ایسے لاکھوں غافل انسانوں کے اجسام کے مقابلے میں ایک صاحب نور کا جسم افضل ہوتا ہے۔ تو جو حق تعالیٰ کے خاص بندے دنیا کی محبت سے آزاد اور خدا تعالیٰ کی محبت کے گرفتار ہوتے ہیں، وہی اللہ کے افضل بندے ہوتے ہیں۔ ہر وہ چیز دنیا ہے جو خدا سے غافل کر دے، اگر رئیس کو اس کی ریاست اللہ سے غافل کر دیتی ہے تو یہ ریاست دنیا ہے، اگر مفلس کو اس کا افلاس خدا سے غافل کر دے تو یہ افلاس بھی دنیا ہے۔ عین امارت و ریاست میں آدمی دیندار ہو سکتا ہے اور عین افلاس و فکر میں آدمی بے دین ہو سکتا ہے۔ بس کہ معلوم ہوا احکام خدا بندی کو پس پشت ڈالنے والا دنیا مردار ہے، اگرچہ مفلس و کلاش ہو۔ اسی طرح بادشاہ سلطنت اور دولت کے باوجود اگر احکام خدا بندی بجا لاتا ہے تو ولی ہے، ہرگز دنیا دار نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ دنیا دراصل خدا سے غافل ہونے کا نام ہے۔ دنیا کی مثال پانی کی سی ہے، جس طرح پانی کشتی کے نیچے کشتی کی روانی کا ذریعہ ہوتا ہے اور کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو اس کی ہلاکت و تباہی کا سبب ہوتا ہے، اسی طرح اگر دنیا دل کے باہر ہے، یعنی بیوی، بچے، مال و دولت، غرض تمام تعلقات دنیاویہ اور اللہ تعالیٰ کا تعلق و محبت غالب ہے تو یہ دنیا کچھ مضر نہیں بلکہ موجب قرب و رضا الہی ہے۔ اگر یہی دنیا دل میں داخل ہو گئی، یہ دنیا کی محبت حق تعالیٰ شانہ کے محبت پر غالب آ گئی تو یہ دنیا باعث سے ہلاکت و بربادی ہے، کیونکہ دل کو حق تعالیٰ شانہ نے خاص اپنے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ نہیں سمایا میں آسمانوں اور زمینوں میں، لیکن مومن کے قلب میں مثل مہمان کیا جاتا ہوں۔ بس قلب ایک شاہی محل ہے جس میں صرف بادشاہ حقیقی کے سوا کسی کو سکونت سے نہیں۔ اگر شاہی محل میں کوئی بھنگی اور چمار کو ٹھہرائے گا تو سخت ظالم اور مجرم اور مستحق کے سزاوار ہوگا۔ بس دنیا مردار کو دل کے باہر رکھو، دل کے اندر نہ داخل ہونے دو۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ دل دنیا میں داخل ہو گئی ہے یا نہیں؟ اس کی پہچان و علامت یہ ہے کہ اگر آخرت کی تیاری اور خداوند تعالیٰ کی خوشنودی و رضا جوئی کی ہر وقت ہر قدم پر فکر ہے اور شریعت کے ہر قانون کو اپنی ہر دنیاوی منفعت پر مقدم رکھتا ہو تو سمجھ لیجئے کہ دنیا اس شخص کے دل سے باہر ہے اور دنیا کی محبت سے اس کا دل خالی ہے اور اس کی دنیا ابدی اور حیات حقیقی ہوگی۔ اور اگر مال و دولت، بیوی، بچوں کی محبت میں قانون شریعت کو پس پشت ڈال دیا ہے، حرام و حلال کی ذرا فکر نہیں کی، آخرت کی تیاری کا اہتمام نہیں، ہر وقت کسب مال کی فکر غالب ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے شخص کے دل میں دنیا داخل ہو چکی ہے اور یہی دنیا باعث ہلاکت و بربادی ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے باطن میں نسبت و تعلق مع اللہ کا بدر کامل روشن دیکھ لیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، وہ ہم کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا، تمام خواہشات نفسانیہ اور ظاہری آرائشوں سے مستغنا ہو گئے، کہاں تخت و تاج، کہاں شاہی لباس، اب وہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گدڑی سی رہے ہیں۔ ایک دن سلطنت بلخ کا وزیر اسی طرف سے گزرا تو سلطان جان اپنی گدڑی سی رہا ہے اور اچانک اسی جگہ ایک امیر آ پہنچا۔ بادشاہ کو اس حال میں دیکھ کر اس
باطن کے اندھے نے انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ کیا حماقت ہے۔ ہفت اقلیم کی سلطنت ترک کر کے مثل گدا گھروں کے گدڑی سی رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے بذریعہ کشف یہ معلوم کر لیا کہ یہ شخص میری اس گدائی پر خندہ زن ہے۔ اس وقت آپ نے اپنی کرامت اور باطنی سلطنت کی شوکت کا اظہار فرمایا تاکہ امیر کو اپنے گمان فاسد پر ندامت ہو اور معلوم ہو جائے کہ حق تعالیٰ سے تعلق کے بعد کیا نعمت حاصل ہوتی ہے۔ بس فوراً اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور بآواز بلند دعا فرمائی، اے اللہ میری سوئی عطا فرما دی جائے۔ سطح دریا پر فوراً 1,00,000 مچھلیاں نمودار ہو گئیں جن کے لبوں میں ایک ایک سونے کی سوئی تھی۔ ان مچھلیوں نے دریا سے اپنے سروں کو نکال کر عرض کیا کہ اے شیخ، اللہ کی طرف سے آپ یہ سوئیاں قبول فرمائیے۔ جب اس امیر نے یہ کرامت دیکھی تو اپنے فاصل خیالات پر اور اپنی بے خبری پر سخت نادم ہوا اور شرمندگی و ندامت سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگا، افسوس کہ مچھلیاں اس شیخ کامل کے مقام سے آگاہ ہیں اور میں انسان ہو کر ناواقف ہوں۔ میں بدبخت اور اس دولت سے محروم ہوں اور مچھلیاں اس معرفت سے سعید و نیک بخت ہیں۔ یہ خیال کر کے اس امیر پر گریہ طاری ہو گئی۔ دیر تک روتا رہا اور اس گریہ ندامت اور شیخ کامل کی تھوڑی سی دیر کی صحبت کی برکت سے اس امیر کی کایا پلٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ اپنے خاص بندوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے یہی برکت رکھی ہے کہ بدبختی سعادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں وارد ہے، لا یشقی جلیسہم کہ خاصان خدا کے پاس بیٹھنے والا محروم بدبخت نہیں رہ سکتا۔ ندامت اور گریہ کی بدولت امیر ایک آن میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں، جب دل روتا ہے اس وقت دل میں محبت کا خمیر تیار ہوتا ہے اور دل کی اس مبارک بیماری کی مثل کوئی بیماری نہیں، بلکہ دل میں اللہ کی محبت نہ ہو وہ دل ہی نہیں۔ جب درد دل یعنی نسبت مع اللہ دل میں راسخ اور مستقل ہو جائے تو سمجھو کہ اب در حقیقت یہ دل کہلانے کا مستحق ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اس امیر کو اپنی کرامت دکھانے کے بعد ارشاد فرمایا، امیر یہ سلطنت دل کی بہتر ہے یا وہ حقیر فانی سلطنت بلخ کی؟ یہ ایک حکایت تھی جس کا ترجمہ تھا، اس حکایت میں حق تعالیٰ کی محبت اور آخرت کی نعمت کا دنیا و معافیہ کی تمام نعمتوں سے افضل و احسن و اکبر ہونا بتلایا گیا ہے اور دنیا فانی سے بے رغبتی کی تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت مجذوب فرماتے ہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نفس، اگر تو غور کرے تو عقلاً یہی فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ مالداری پر درویشی کو اختیار کر لوں۔ نگاہ تحقیق یہ ہے کہ ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے اور مرنے کے بعد فقیر اور بادشاہ جب قبرستان میں پہنچتے ہیں اور قبر میں رکھ دیے جاتے ہیں تو وہ برابر ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے ایام خواہ عیش کے ہوں یا تکلیف کے، سب کو فنا ہے۔ بس نہ تو عیش سے اترانے لگے نہ تکلیف سے شکایت و اعتراض کرنے لگے۔ راحت پر شکر اور تکلیف پر صبر و رضا و تسلیم سے کام لینا چاہیے۔ مقصد حیات کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو سب مشکلوں کا حل نکل آتا ہے اور مقصد حیات صرف رضا حق کا حصول ہے۔ حق تعالیٰ کے راضی کرنے کا طریقہ ان کے بتلائے ہوئے قانون پر اہتمام سے عمل کرنا اور کوتاہیوں پر توبہ اور استغفار کرتے رہنا ہے۔ اگر اتباع سنت نصیب ہے تو عیش ہو یا تکلیف دونوں حال اس بندے کے لیے مبارک و مفید اور ذریعہ قرب و رضا ہیں۔ اگر اتباع سنت حاصل نہیں تو عیش کس کام کا؟ دعا سے عاشقوں کی مراد اس کے سوا کچھ اور نہیں ہوتی کہ اس بہانے اس محبوب حقیقی سے لطف، سرگوشی اور کیف مناجات مل جاتی ہے۔ غرض یہ توفیق آہ و نالہ اضطرار کی حالت میں ہی نصیب ہوتی ہے اور ہماری آہیں اور ہمارے نالے حق تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں، میں روتا ہوں اور نالہ کرتا ہوں کہ میرے محبوب حقیقی کو میرا نالہ اور رونا بہت اچھا معلوم ہوتا ہے۔
حق تعالیٰ کو دونوں عالم سے اپنے بندوں کے آہ و نالہ اور غم محبوب ہیں۔ مبارک ہے وہ آنکھ جو اس محبوب حقیقی کی یاد میں رونے والی ہے، اور مبارک ہے وہ دل جو اللہ کی محبت سے بریاں ہیں۔ جب تک بچہ روتا نہیں ماں کے سینہ میں دودھ کب جوش مارتا ہے، جب تک ابر برستا نہیں اس وقت تک چمن کب سرسبز و شاداب ہوتا ہے۔ بادل کے رونے سے چمن سرسبز و شاداب ہوتا ہے، اور شمع جس قدر روشن ہوتی ہے، جس قدر روتی ہے روشن تر ہوتی جاتی ہے۔ جس جگہ آنسو رواں ہوتے ہیں اسی جگہ رحمت ہوتی ہے، جس جگہ پانی رواں ہوتا ہے اسی جگہ سبزی و شادابی ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ گنہگار کے اشک ندامت کو وزن میں خون شہید کی برابر رکھتے ہیں۔ گریہ و زاری ہے جب پونجی ہے، رحمت حق کبھی تر دایا ہے۔ دنیا کے بازار کا سرمایہ تو سونا چاندی والی آنکھیں ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اے محبوب حقیقی، آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے آنکھوں کا بیدار رکھنا آنکھوں کو ضائع کرنا ہے، اور آپ کی جدائی کے علاوہ کسی اور کے لیے رونا باطل ہے۔